गुजरात। मेरा नाम मीर इकबाल है। ये वीडियो उर्दू कवायद की क्लास नंबर 1 पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं कि उर्दू कवायद और क्या है और इसके अक़साम क्या क्या हैं। उर्दू कवायद। इंसान हैवान नातिक है। इसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो सादा, मुफर्रद या मुरक्कब होती है। यही आवाज़ तरक्की करके बोली बन जाती है और फिर यही बोली इर्तिकाई मरहलों से गुज़रकर ज़बान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। किसी भी ज़बान को सही तरीके से बोलने, समझने, लिखने और पढ़ने के लिए जो असूल और ज़वाबित मुरत्तब किए जाते हैं उन्हें कवायद के नाम से पुकारा जाता है या आशना किया जाता है या कहा जाता है। कवायद कायदा की जमा है, लिहाजा जिस कायदे के तहत उर्दू सही पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए उसे उर्दू कवायद कहते हैं। इंसान को अल्लाह ने हैवान नातिक कहा है क्योंकि उसमें खुदा ने अज़्ज़ाए नुत्क़ अता किया है। इंसान में खुदा ने अज़्ज़ाए नुत्क़ अता किया है, यानी आवाज़ निकालने या बोलने की क़ुव्वत अता की है। इंसान अपने मुंह से आवाज़ निकालता है जो सादा, मुफर्रद या मुरक्कब किस्म के होते हैं। यही आवाज़ तरक्की करके बोली कहलाती है और फिर यही बोली तरक्की करते हुए अपने इर्तिकाई मरहलों से गुज़रकर ज़ुबान की शक्ल अख्तियार कर लेती है और ज़ुबान को सही तरीके से बोलने, लिखने, समझने और पढ़ने के लिए उसूल व ज़वाबित मुरत्तब किए गए हैं। यही उसूल व ज़वाबित कवायद कहलाते हैं। कवायद लफ्ज़ कायदा की जमा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कायदा से मुराद है किसी भी ज़बान को सही सलीके से लिखना, पढ़ना और बोलना कैसे हमें आ जाए उसे कहते हैं कवायद। इंसान जो कुछ बोलता है वो महज आवाज़ होती है जिसे अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इन्हीं अलामतों को हर्फ कहते हैं और हर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनता है और लफ्ज़ों को तरतीब देने से जुमले वजूद में आते हैं। हर्फ यानी अलिफ, बे, पे ये अलामतें हैं। इंसान जो कुछ भी अपने अज़्ज़ाए नुत्क़ से आवाज़ निकालता है उन आवाज़ को अलामती शक्ल में पेश किया जाता है। मसलन मैंने कहा बे, ये मेरे अज़्ज़ाए नुत्क़ से जो आवाज़ निकली बे, उसे मैंने ये अलामती शक्ल अता किया जिसको हम ये कहते हैं बे। ये उर्दू के हो गए बे। अगर अंग्रेजी में मैं कहता हूं एस, मतलब अंग्रेजी का एस ये इस अलामती शक्ल में रखता है और ये अंग्रेजी का हर्फ है। हिंदी में मैं अगर कहूं का, मतलब ये हिंदी के हर्फ हैं, इसको अलामती शक्ल दिया गया। इसी तरह हर ज़बान में एक अलामती शक्ल होती है आवाज़ को डिनोट करने के लिए, उसे ज़ाहिर करने के लिए, और वो अलामती शक्ल जो होती है उसे हर्फ कहते हैं या लेटर कहते हैं। और उन हर्फ को जब यकजा किया जाता है जिससे कोई माने निकले, जैसे कि अलिफ और बे मैं लिखा एक साथ तो ये बन गए लफ्ज़ अब। जीम और बे मिल गया जब। इंग्लिश में भी अगर लेटर्स मिलते हैं तो वो वर्ड बनते हैं यानी लफ्ज़ बनते हैं। जैसे TEAT, ये 3 हर्फ मिलकर बन गए एक लफ्ज़ इंग्लिश के। उसी तरह उर्दू में भी अलिफ और सिन मिलकर अलिफ के ऊपर पेश दिया जाए तो उस मतलब यहाँ एक लफ्ज़ बन गए।
تو اس سے مراد یہ ہے کہ علامت انسان جو آواز نکالتا ہے اسے علامتی شکل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہ آواز وہ علامتی شکل کے وہ حرف کہلاتا ہے، اور حرف کے مجموعے لفظ کہلاتے ہیں، اور لفظ جب ایک ساتھ ترتیب پاتے ہیں تو وہ جملے کہلاتے ہیں۔ اور ان مطالعے کی آسانی کے لیے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا 5 قسمیں ہیں۔ اردو قواعد کی 5 قسمیں: علم ہجہ، علم حرف، علم نحو، معاف کیجیے گا یہاں علم صرف ہوگا، حرف نہیں، علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم عروض۔ علم ہجہ کسے کہتے ہیں؟ سادہ آوازوں کو علامتوں کی شکل میں ظاہر کرنے اور انہیں ملا کر لفظ بنانے، پھر لفظ کو الگ الگ حرفوں میں توڑنے یا ہجے کرنے کے علم کو علم ہجہ کہتے ہیں۔ ان علامتوں کو اردو میں حرف تہجی کہتے ہیں اور حرفوں کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ سادہ آوازیں اور ان کی علامتوں کو سادہ آوازوں کی علامتوں کی شکل میں ظاہر کرنے اور انہیں ملا کر لفظ بنانے، پھر لفظ کو الگ الگ حرفوں میں جوڑنے یا ہجے کرنے، یعنی جہاں ہم لوگ حرف کے متعلق ہم لوگ اگر جس اردو گرامر کے اردو قواعد کے جس پورشن کو، جس حصے کو ہم لوگ سمجھتے ہیں حرف کے متعلق، اسے علم ہجہ کہتے ہیں، اور اردو میں کل جو حرف ہے اسے حرف تہجی کہتے ہیں، اور اس کے مجموعے کو ابجد کہا جاتا ہے۔ مثلا الف، ب، پ، یہ سارے کیا ہے؟ یہ حرف ہیں۔ الف سے یا تک جتنی ساری حرف ہوں گی یہ علم ہجہ ہے، ان تمام حرف کو ابجد کہتے ہیں۔ علم صرف صرف و نحو کا ایک حصہ ہے جس میں ہمیں لفظوں سے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ کی تقسیم، ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے، یا حرفوں کے الٹ پھیر سے جو نئی صورت ابھرتی ہے، ان سب کا بیان اسی علم کے تحت آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں اردو ورڈز یا لفظ کے بارے میں جس گرامر کے پورشن میں، جس اردو قواعد کے حصے میں جس علم کو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، اردو لفظ کے متعلق جو بھی علم حاصل ہوتی ہے وہ علم صرف کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ یعنی لفظوں سے متعلق جو علم ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ علم صرف سے، اس سے پہلے تھا لیٹرز یعنی حرف، اس کے بعد آئے گئے لفظ۔ اور علم نحو میں کیا ہوگا کہ جملے کی ساخت اور باہمی ترتیب و تعلق کا علم جس سے ہوتا ہے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ یعنی جملوں کے متعلق مجموعی حیثیت سے معلومات کا نام علم نحو ہے۔ یعنی سینٹنسز کے بارے میں جس اردو گرامر کے حصے میں یا جس پورشن میں جس علم کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے اردو سینٹنسز، اردو جملے کے بارے میں مطالعہ ہوتا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں علم نحو۔ یہ تھے لیٹرز یعنی حرف، اس کے بعد ورڈز یا لفظ علم صرف، اس کے بعد ہو گئے سینٹنسز یعنی علم نحو۔ نیکسٹ، اردو میں جو اردو گرامر یا اردو قواعد کی 5 قسموں میں سے ایک اہم قسم چوتھے نمبر میں ہے علم بیان، جس علم کے ذریعے شعری محاسن سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں مدد حاصل ہوا، اسے
جس علم کے ذریعہ شعری محاسن سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں مدد حاصل ہو اسے علم بیان کہتے ہیں۔ تشبیہ و استعارہ کا استعمال، اس کے لغوی اور مجازی معنی کے استعمال سے زور بیان میں اضافے کا ذکر بھی علم بیان کے تحت آتا ہے۔ علم بیان میں ہوتا ہے کیا ہے کہ شعری محاسن کا پتہ لگانا ہوتا ہے، اس میں اس کی تشبیہات کو، استعارات کو، اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، مجازی معنی شاعری میں کیا لفظ کا کیا معنی ہوتے ہیں اور لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے زور بیان کا اندازہ لگانا، یہ سب کے سب علم بیان کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ تمام معلومات علم بیان کے سے ہم لوگ حاصل ہوتا ہے۔ اگلی قسم ہے علم عروض۔ علم عروض کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے اشعار کی پرکھ ہوتی ہے، یعنی اوزان کے لحاظ سے اشعار کے موضوع ہونے کا علم عروض کہلاتا ہے۔ کس شعر میں وزن کیسا ہے، بحر کیسی ہے، اس شعر میں بحر کس طرح کا ہے اور اس میں رکن کتنے ہیں، فاعلن، فاعلن، یہ اوزان اور رکن کو پتہ لگاتے ہیں اس طرح سے۔ تو جہاں تختی اور بحر وغیرہ اور اوزان کے بارے میں، اشعار کے بارے میں، اشعار سے متعلق جو اشعار کی پرکھ، اوزان، تختی، بحر، اوزان اور اشعار کی پرکھ جس علم کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے علم عروض کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اردو قواعد کی تعریف اور اردو قواعد کے اقسام پر مشتمل پہلا کلاس۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم لوگ علم ہجا سے متعلق پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، حرف کی تعریف اور حرف کے اقسام کو۔ یہاں شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔